یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے جی. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہیں سر ایسے نہیں ہے. اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا, اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں, اجازت ہے کہ کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے, لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں. شراب پینی ہے پی لو, چمڑی اتار دوں گا آخرت میں. یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل پکڑو تو ہاتھ پہ فالج گر پڑے. ایسے نہیں ہوگا. اجازت ہے, نیکی کرنی ہے کرو, برائی کرنی ہے کرو. مرضی نہیں ہے. مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اختیار کرو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے, ناشکری کی زندگی گزارو گے, تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں فرق پڑا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا, نہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی میری ناشکری کرے, میری نافرمانی کرے, میرا کفر کرے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے, یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے, تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے. ثم الى ربکم مرجعکم. اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون. پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور. بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ اکبر. یار اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے میرے بھائی. آپ اپنی داڑیوں سے, پگڑیوں سے, نمازوں سے, تسبیحوں سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں, قانون کو چکما دے سکتے ہیں. اللہ سے بھاگ کے کہاں دیں گے. اللہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جن لوگوں کی نماز, حج, زکات بھی لکھے ہوں گے نا قیامت والے دن, فرشتوں نے نیکیوں کے ڈھیر لگائے ہوں گے, اللہ زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا. مسند احمد میں حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. کی نیکی ہو گیا شرک. یہ کیا بات ہوئی؟ نماز کیسے شرک ہو گئی؟ نماز تو اللہ کی ہوتی ہے, پڑھی بھی اللہ کے لیے, لیکن دکھانے کے لیے کسی کو. اللہ سے بڑا ڈر لو سر, اللہ بڑا ڈاڈا جائے. ہاں اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں ہے, لیکن اللہ کے نافرمان ہیں تو سر اللہ بڑا ڈاڈا جائے. اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں او جی اللہ نے ساڑی نمازیں نہیں چاہیے. اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تیری نمازیں چاہیے؟ کہیں کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ نہ شکری کی. غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں, شرک کرنے والوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم شرک کرتے ہو, اس کے اوپر کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ. اے نبی آپ سوال کیجئے شرک کرنے والوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو, جن کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو, اللہ کے ساتھ جن کی پوجا کر کے, اس شرک کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ ارونی ماذا خلقو من الارض. مجھے بتاؤ کہ تم جن کو اپنا مشکل کشا مانتے ہو, جن کے آگے تم ہاتھ پھیلاتے ہو, جن کو تم بگڑی بنانے والا کہتے ہو, جن کو تم دستگیر کہتے ہو, داتا کہتے ہو, دینے والا کہتے ہو, بتاؤ کہ اس کائنات کو پیدا کرنے میں ان کا بھی کوئی رول ہے؟ ارونی ماذا. یہ شرک کی عقلی دلیل ہے. یہ شرک کی عقلی دلیل ہے کہ اپنی عقل سے سوچو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے اور بنانے میں کیا ان لوگوں کا کوئی رول ہے؟ ام لہم شرکن فی السماوات. کیا آسمان کو بنانے میں ان کا کوئی پارٹنرشپ ہے, کوئی رول ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا. او شرک کرنے والوں, اگر عقلی دلیل نہیں دے سکتے تو نقلی دلیل دے دو. کتاب کوئی لے کے آ جاؤ, اللہ کی کتاب لا کے بتا دو, ثبوت دے دو کہ اللہ نے شرک کرنے کی اجازت دی. او اسارت من علم, یا کوئی علمی دلیل دے دو.
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یا تو اپنے شرک کے اوپر کوئی عقلی دلیل لے آؤ یا نقلی دلیل لے آؤ یا پھر کوئی علمی دلیل لے آؤ، لیکن کوئی دلیل رہے گی تب تو ملے گی۔ وہاں تو سامنے گالیاں ہیں، منطق ہے، لاجک ہے، فلسفہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک کی جو بلڈنگ ہے، شرک کی جو عمارت ہے، اس کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہے، بیس لیس عمارت ہے، بے بنیاد عمارت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو عمارت بے بنیاد ہوگی ایک نہ ایک دن گر جائے گی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑے غلط عقیدے کی تردید کی گئی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک تیری پکار کو سن نہیں سکتے، تیری دعا کو سن نہیں سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے مزاروں پہ آج کیا کیا ہو رہا ہے، ان کی درگاہوں پہ آج کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو آج ہم مشکل کشا بنائے پھر رہے ہیں، وہ بیچارے اللہ کے نیک بندے تو بے خبر ہیں، وہ تو زندگی بھر توحید کی تعلیم دیتے رہے، زندگی بھر ایک اللہ سے ڈرنے کی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دیتے رہے، اور آج ان کے جانے کے بعد ہم نے ان کے قبروں اور درگاہوں پہ اور آستانوں پہ سر جھکانا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتا ان کو تو پتا بھی نہیں کہ ان کی قبروں پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اب جب قیامت کا دن آئے گا تو سنیے کیا کہتا ہے قرآن، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، قیامت کے دن وہ انکار کریں گے، اے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا ان سے شرک کرنے کو، ان سے اے اللہ آپ ہی نپٹیے، ہم نے تو ہمیشہ ان کو توحید کی تعلیم دی تھی۔ قیامت کے دن وہی جن کو آج اولیاء اللہ کہہ کے ہم ان کے درگاہوں اور آستانوں پہ سر جھکا رہے ہیں، کل وہ ہمارے دشمن بن جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہم بالکل انکار کرتے ہیں، ہم نے ان سے نہیں کہا۔